نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 73 سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 44 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے علیہم ان پر یعنی بنی اسرائیل پر، فیہا اس میں یعنی تورات میں، ان النفس بے شک جان، بالنفسی بدلے جان کے، والعین اور آنکھ، بالعینی بدلے آنکھ کے، والانف اور ناک، بالانفی بدلے ناک کے، والاذن اور کان، بالاذنی بدلے کان کے، والسن اور دانت، بالسنی بدلے دانت کے، والجروح اور تمام زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر بدلہ ہوگا۔ ایک اہم اصول ہم سب یاد رکھیں کہ کوئی بھی حکم جو تورات میں یہود کو دیا گیا ہو اور قرآن اس کو یوں بیان کرے کہ اس میں کسی قسم کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، کسی قسم کی تبدیلی نہ کی گئی ہو، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر کی ہو یعنی اس کا انکار کیا ہو، تو وہ حکم بالکل ایز اٹ از مسلمانوں کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس کو اگری کر دیا، اوکے کر دیا، تو وہ حکم بھی مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہوگا، اگرچہ قرآن میں اسے مسلمانوں کے لیے الگ سے بیان نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک مثال تو یہی آیت ہے، اور دوسری مثال رجم کا حکم ہے۔ یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھی، اس میں قصاص کی جو صورت بیان ہوئی ہے اس کی تائید احادیث سے بھی ملتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کا جو زیور پہنے ہوئے تھی، محض زیور حاصل کرنے کے لیے سر کچل دیا۔ اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس نے اس کا سر کچلا، کیونکہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اس میں جان باقی تھی۔ اس کے سامنے مختلف نام لیے گئے، فلاں نے یا فلاں نے، یہاں تک کہ جب قاتل یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں وہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس نے جرم کا اقرار کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کر کچلوا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا، یعنی جیسا اس یہودی شخص نے اس مسلمان لڑکی کے ساتھ کیا ویسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا اس کے ساتھ کیا، یعنی اس سے قصاص لیا گیا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا تو کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر وہ قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا تاکہ تو اسے یوں چبا جائے جیسے اونٹ چبا ڈالتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس شخص کا بھی دانت ٹوٹا تھا، لیکن جب یہ کیس چلا تو یہ بات واضح ہوئی کہ وہ شخص جس کا دانت ٹوٹ گیا تھا وہ دوسرے شخص کو کاٹ رہا تھا، اور اس نے اپنے سیلف ڈیفenس میں یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ اس صورت میں اگر اس کا دانت ٹوٹ گیا تو قصاص کس بات کا؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا تاکہ تو اس کو چبا لیتا، ایسے جیسے اونٹ چبا لیتا ہے. تو یوں دیکھا جائے گا کہ حق کے ساتھ توڑا ہے یا نہیں، قصاص لیا بھی جائے گا یا نہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی ربی بنت نضر نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ ڈالا. لڑکی کے وارثوں نے قصاص کا مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا. انس بن نضر جو کہ انس بن مالک کے چچا اور ربی کے بھائی تھے، یہ جو خاتون تھی ربی بنت نضر، ان کے یہ بھائی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ربی کا دانت توڑا جائے، یعنی میری بہن کا دانت کوئی نہیں توڑ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ کیا کہہ رہے ہو، قصاص تو اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ لڑکی کے وارث قصاص کی معافی اور دیت لینے پر راضی ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو سچی کر دیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر ایک اور روایت ملتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے فرمایا اگر قاتل اپنے بیان میں سچا ہے اور تو نے اسے قتل کر دیا تو دوزخ میں جائے گا. چنانچہ وارث نے اسے چھوڑ دیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو شخص قاتل کے طور پر پیش ہوا تھا اس نے یہ بات تو ایکسیپٹ کر لی کہ اس شخص کو میں نے ہی مارا ہے لیکن میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، یعنی غلطی سے اس کا قتل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بے گناہ ہی کی طرح ہے. اگر اب اس کو قصاص کے طور پر مار دیا جائے گا تو پھر وارث جہنم میں جائیں گے. پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کی دیت 100 اونٹ ہے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. پھر ایک اہم بات جو یہاں پتہ چلتی ہے والجروح قصاص، زخموں کا بھی ایز اٹ از بدلہ ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے پر ایک سینگ مار کر زخم کر دیا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قصاص دلا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تمہارا زخم مندمل ہو جائے، یعنی ٹھیک ہو جائے. مگر اس نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قصاص دلا دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قصاص دلا دیا. اب کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور کر دیا، اب تمہارا لنگڑا پن رائے گا جائے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے جب تک زخمی تندرست نہ ہو جائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اگر زخموں کا قصاص لینا ہے تو کس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ زخم کچھ ہیلنگ پروسیس سے گزر جائے، زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تاکہ اسی لیول کا قصاص لیا جا سکے. ان کیس اگر زخم بگڑ جاتا ہے، اس سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس لیول کا قصاص لیا جائے گا. اب اس شخص نے جلدی کی تو قصاص میں کیا کیا گیا، اس دوسرے شخص کے گھٹنے پر بھی سینگ مارا گیا. لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد اس زخم سے یہ شخص لنگڑا ہو گیا
یعنی زخم کافی شدید تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں تو اب لنگڑا ہو گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں کہہ رہا تھا کہ تم اپنا زخم تھوڑا ٹھیک ہونے دو, پھر ہم قصاص لیں گے. اب دیکھو تمہارا زخم اتنا بگڑ گیا کہ تم لنگڑے ہو گئے, اب اس لیول کا قصاص تو نہیں لیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فکر دی کہ جب تک زخمی تندرست نہ ہو جائے تب تک قصاص نہیں لیا جائے گا. پھر میں نے آپ کو ان آیات سے جڑا ایک پس منظر بھی بتایا تھا, جس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے, اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کے درمیان آپس میں اکثر انبن رہتی تھی. بنو نذیر چونکہ اسٹیٹس وائز بہت زیادہ مضبوط تھے, وہ اپنی بہت چلاتے تھے, اور بنو قریظہ ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہی 2 فیملیز کا ایک کیس آیا تھا. بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا, اور پھر جب دیت کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے دگنی دیت لیں گے. تو انہوں نے کہا اب وہ وقت گیا کہ تم ہم سے دگنی دیت لیا کرتے تھے, ہم اپنا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق جو دیت بنتی تھی وہ دلوائی, یعنی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروایا. تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت آپ کو کیا واضح کرتی ہے کہ تورات میں یہود کو قصاص کا جو حکم دیا گیا وہ کس طرح سے تھا, کیا تھا, اور وہ کیا کر رہے تھے. جیسے بنو نذیر دگنی دیت وصول کر رہے تھے جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تورات میں بھی قصاص کا جو حکم تھا اس کو یہ یہود بدل چکے تھے, اپنی مرضی کے مطابق اس کو کر رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تصدق به, تو جو کوئی صدقہ کرے یعنی معاف کر دے ساتھ اس کے, فہوا, تو وہ کفارۃ اللہ, کفارہ ہوگا اس کے لیے. لہو کی جو ضمیر ہے وہ 2 لوگوں کی طرف جا رہی ہے, ایک معاف کرنے والا اور دوسرا جس کو معاف کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یعنی جس نے معاف کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. معاف کرنے والا چونکہ تکلیف سے بھی گزرا اور اب وہ معاف بھی کر رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. تو لہو کی ضمیر معاف کرنے والے کی طرف جا رہی ہے. پھر جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ لہو کی ضمیر اس شخص کی طرف بھی جا رہی ہے جس کو معاف کیا جا رہا ہے, یعنی جو اس نے گناہ کیا یہ معافی اس گناہ کے لیے کفارہ بن جائے گی, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو سزا نہیں دیں گے. تو جس نے معاف کیا چونکہ وہ تکلیف سے گزرا اور اس نے معاف بھی کیا تو اللہ اس کو معاف کرے گا, اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے گا. اور جس کو معاف کیا جا رہا ہے چونکہ اس بندے نے اس کو معاف کر دیا جس کے ذمے اس کا قصور تھا, تو اللہ تعالیٰ بھی اب اس کو اس قصور کی سزا نہیں دیں گے. تو ایک اصول اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم کا کوئی حصہ زخمی کر دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے, اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جو بھی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے,
تو بہت ہی خوبصورت اصول یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. ومن لم یحکم، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں، جو اللہ کے حکم میں کمی کر رہے ہیں وہ دراصل ظالم ہیں. جس شخص نے بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ ظالم ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور پیچھے بھیجا ہم نے اوپر ان کے آثار کے، بِعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ، عیسیٰ ابن مریم کو، اور پیچھے بھیجا ہم نے اوپر ان کے آثار کے یعنی موسیٰ اور دیگر انبیاء کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے. ان کو ابن مریم بارہا قرآن پاک میں کہا گیا، وہ اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے، یہ بن باپ پیدا کیے گئے، اسی وجہ سے ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی گئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں میں جو شرک تھا اس کی تردید کی ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، تو قرآن نے بارہا ان کے اس عقیدے کی نفی کی ہے کہ وہ ابن اللہ نہیں، وہ ابن مریم ہیں. مصدقاً جو تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، بین یدی اس کے آگے ہے، من التوراتی تورات میں سے. حضرت عیسیٰ نے تورات کی تصدیق کی. وآتیناہ الانجیل، اور دی ہم نے اس کو انجیل، فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو، بین یدی اس کے آگے ہے، من التوراتی تورات میں سے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت واسطے متقین کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. یہ کتاب یعنی انجیل بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین نہیں لائے تھے، وہ خود زبانی بھی پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتے تھے، اور انجیل میں بھی یہ بات مذکور تھی. اس بات کو اچھے سے ہم سمجھ لیں کہ بعد میں آنے والا جو نبی ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ پہلی امت نے کتاب میں جتنی بھی تحریف کر دی ہے، جتنی بھی تبدیلی کر دی ہے، اس کی اپنی منمانی تفسیر کر دی ہے، وہ نبی ان تمام غلط باتوں کی اصلاح کرے. اب آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء آئے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس سے پہلے کے لوگوں نے تورات میں تحریف کر دی تھی، تبدیلی کر دی تھی. تو حضرت عیسیٰ کو کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ وہ تورات کی تصدیق کریں. جو بھی اضافے لوگوں نے اس تورات میں کر دیے تھے اس کو ختم کریں، جو وہ کمی کر گئے تھے اس کو ٹھیک کریں. اسی طرح سے اپنی منمانی جو وہ تفاسیر کرتے تھے لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ پھر اس تصدیق کے لیے اس نبی کو بھی کتاب دی جاتی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو کون سی کتاب دی گئی؟ انجیل دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، اور اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے دنیا اور آخرت میں تعلق رکھتا ہوں. انبیاء سب علاتی یعنی ماں جائے بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے یعنی عقائد ایک ہیں، اور مائیں
جدا جدا ہیں، یعنی فروعی مسائل الگ الگ ہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انجیل کے بعد قرآن نازل ہوا۔ ان دونوں کتابوں کے درمیان کوئی دوسری آسمانی کتاب نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، اہل انجیل، بما سات اس کے جو انزل اللہ فی، نازل کیا اللہ نے اس میں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، وہ جو فاسق ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ فاسق ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو فاسق ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے آیت نمبر 44 کی روح سے کافر ہیں، آیت نمبر 45 کی روح سے ظالم ہے، اور آیت نمبر 47 کی روح سے فاسق ہیں۔ اگرچہ ان آیات کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، تاہم یہ حکم عام ہے اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ اصول بتایا تھا کہ جب کوئی بھی بات قرآن پاک میں بغیر کسی تخصیص کے نازل ہو تو وہ حکم عام ہوتا ہے۔ جیسے کہ ان آیات میں مخاطب کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں، لیکن خاص ان کا نام لے کر یہ بات نہیں کی گئی، اس لیے یہ حکم اب عام ہے۔ اس میں یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں، اور اس میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان تینوں آیات میں مختلف درجات بیان ہوئے ہیں۔ کون سی تینوں آیات؟ جس میں ہم نے پڑھا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان تینوں آیات میں مختلف درجات بیان ہوئے ہیں۔ ان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرنے والا فاسق بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے اور کافر بھی، کیونکہ یہ سب لوگ حق کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ شخص کافر، ظالم، فاسق سب ہے۔ اب اس بات کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ابتدا میں وہ فاسق ہوتا ہے، جب اس گناہ میں آگے بڑھ جائے تو ظالم ہو جاتا ہے، اور جب وہ اسے معمول بنا لے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرا معنی بھی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے ان کو کافر، ظالم اور فاسق کہا جائے گا۔ جیسے کہ یہود نے رجم کے حکم پر عمل نہیں کیا، اسے چھپایا، تو یہ کفر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بنو نذیر بنو قریظہ سے دگنی دیت وصول کرتے تھے، تو اس جرم کے اعتبار سے یہ کیا ہوئے؟ ظالم ہوئے، کیونکہ انہوں نے عدل و انصاف کے خلاف یہ فیصلہ کیا، تو یہ ظلم قرار پایا۔ پھر اگر اس سے کم درجے کا کوئی گناہ کرے تو وہ پھر فسق ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی جرم کی نوعیت اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے کہ
ایک ہی وقت میں وہ شخص فاسق بھی ہوتا ہے, ظالم بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان تینوں آیات میں مختلف درجات بیان ہوئے ہیں. اگر کوئی کم درجے کا گناہ گار ہے تو اس کو فاسق کہا گیا, کوئی اس سے بڑھ کر گناہ کر رہا ہے تو اس کو ظالم کہا گیا, اور کوئی شدید ترین گناہ کر رہا ہے تو اس کو کافر کہا گیا. اگر ہم اسے یوں خلاصہ کریں, مطلب اگر پوائنٹس میں خلاصہ کر لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آیات میں 3 صفات کا ذکر ہوا ہے. کافرون یعنی صریح انکار کرنے والا. صریح کسے کہتے ہیں؟ کھلا, علل اعلان, انکار کرنے والا. دوسرا ظالمون, بعض فیصلے کا انکار کرنے والا. اور عدل و انصاف کے خلاف فیصلے کرنے والا. اور فاسقون میں بھی بعض سے ہی انکار ہے, لیکن زیادہ اس میں عمل کا انکار ہے. یعنی بعض حالات میں حکم کو ماننا اور بعض حالات میں حکم کو نہ ماننا. کبھی عمل کرنا, کبھی عمل نہ کرنا. تو فاسق ایسا شخص جو عمل سے انکاری ہو. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو نہ ماننا, اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا انسان کو کافر, ظالم اور فاسق سب کچھ بنا دیتا ہے. اور بعض دفعہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا انسان کو کافر یا پھر ظالم یا پھر فاسق بنا دیتا ہے. ویسے فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی حدود کو توڑنے والا. فسق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد حدود رکھی ہیں, جو ان حدود کو کراس کرتا ہے وہ فاسق کہلاتا ہے. پھر اگر کوئی اللہ کے فیصلوں کو دل سے بھی نہ مانے, یہ بھی فسق ہے. مثلا ہم حدود کا بیان پڑھتے ہیں, کوئی کہے کہ اچھا یہ جو چوری کی حد ہے یہ تو ناانصافی ہے, ظلم ہے, تو ایسا کہنے والا کون ہے؟ پھر فاسق ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا, اور نازل کی ہم نے, الیکا, آپ کی طرف, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, الکتاب, کتاب, مراد قرآن ہے, بالحق کی ساتھ حق کے, مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے, لما واسطے اس کے جو, بین یدی, اس سے پہلے ہے, من الکتاب, کتاب میں سے, اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. وَمُہَيْمِنًا, اور نگہبان ہے, علیہ, اس پر. مہیمنن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے حاکم, اور دوسرا معنی نگہبان. یعنی یہ قرآن حاکم ہے, نگہبان ہے, علیہ, اس پر, یعنی پچھلی کتابوں پر. حاکم کا معنی قرآن کو اس لیے دیا گیا کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے, یہ ناسخ کتاب ہے, یعنی بقیہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں, قرآن اب ناسخ ہے, اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اب وہ منسوخ ہیں, یعنی کینسل ہیں. اور نگہبان اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ پہلی کتابوں کے احکامات اور تصورات, یعنی کانسیپٹ, اس کتاب میں محفوظ کر دیے گئے. تو قرآن کو مہیمنن کہا گیا, یعنی یہ کتاب مہیمنن ہے, حاکم کی حیثیت رکھتی ہے اور نگہبان کی حیثیت رکھتی ہے. پھر یہ کہ مہیمنن کے معنی محافظ اور نگران کے ہیں, اور حفاظت اور نگرانی کئی قسم کی ہوتی, لیکن یہ خاص لفظ
مہیمنن استعمال ہوا ہے. مراد ایسی حفاظت اور نگرانی ہے جیسے ایک مرغی اپنے سب بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے تاکہ کوئی پرندہ جیسے چیل وغیرہ اس پر حملہ آور نہ ہو سکے، یا وہ اپنے بچوں کو سردی سے بچا سکے. یہاں قرآن کو باقی آسمانی کتابوں پر مہیمنن کہا گیا. مراد یہ ہے کہ جتنی بھی پچھلی کتابیں اس کے مضامین قرآن میں شامل کر دیے گئے ہیں. پھر یہ کہ یہ قرآن ہم سب کے لیے ایک کسوٹی ہے، یعنی معیار ہے، اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. باقی ساری کتب کینسل ہو گئی ہیں. عمل کس پر کیا جائے گا؟ قرآن پر کیا جائے گا. اسی لیے فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ نگہبان ہے، یہ حاکم ہے پچھلی کتابوں پر. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انجیل اور تورات میں جو مضمون قرآن کے مطابق ہے وہ یقیناً اللہ کا کلام ہے، اور جو مضمون قرآن کے خلاف ہوگا وہ ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ لوگوں کی شامل کردہ باتیں ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے تحریف کی اپنی کتاب کے ساتھ. اس میں بہت ساری چیزیں شامل بھی کی اور بہت ساری چیزیں نکال بھی دیں. تو جو بات تورات اور انجیل میں قرآن کے مخالف ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. جیسے کہ انجیل میں عقیدہ تثلیث موجود ہے، اور انجیل سے ہی یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کا یہ عقیدہ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان لوگوں کی شامل کردہ باتیں ہیں اپنی کتابوں میں. پھر یہ کہ تورات اور انجیل میں جو مضمون قرآن کے مطابق نہ ہو اور مخالف بھی نہ ہو تو ایسے معاملے میں مسلمانوں کو خاموش رہنے کا کہا گیا ہے، کہ نہ اس کی تصدیق کریں اور نہ اس کی تکذیب کریں. ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو بات تورات اور انجیل میں ہے اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہے یقیناً وہ اللہ کا کلام ہے. جو بات تورات اور انجیل میں ایسی ہو جو قرآن کی مخالف ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. جو بات تورات اور انجیل میں ایسی موجود ہے جو قرآن کے مطابق بھی نہیں ہے اور نہ ہی مخالف ہے تو اس بارے میں مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے، نہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے نہ اس کی تکذیب کرنی چاہیے، نہ اس سے اگری کریں نہ ڈس اگری کریں، خاموش رہیں. اگر آپ آیت کی ابتدا میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ. یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ کتاب حق پر مبنی ہے، یعنی شک سے پاک ہے. جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا ہے وہ سچ ہے. مثلا قرآن میں کیا کیا کچھ بیان ہوا ہے؟ نمبر 1 احکامات. قرآن میں جتنے بھی احکامات بیان ہوئے ہیں وہ حق کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، عدل پر مبنی ہیں اور قابل عمل ہیں. پھر اسی طرح سے قرآن میں قصے بیان ہوئے، یہ قصے بامقصد ہیں اور امت کے فائدے اور رہنمائی کے لیے اس قرآن میں ڈالے گئے ہیں، اور یہ بالکل سچے قصے ہیں. پھر قرآن میں بشارتیں دی گئی ہیں جو کہ حق ہیں، وعیدیں بیان ہوئی ہیں جو کہ حق ہیں. اسی طرح سے آنے والے حالات پر خبریں دی گئیں وہ بھی حق ہیں، سچ ہیں. پھر اسی طرح سے
آیات متشابہات جس کے بارے میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے وہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ حق ہے، یعنی یہ کتاب حق پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ پھر ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی بھرپور حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اللہ کی حکمت کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے۔ تو یہ کتاب حق پر مبنی ہے، شک سے پاک ہے، جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا ہے وہ سچ ہے۔ اس میں احکامات بیان ہوئے، اس میں قصے بیان ہوئے، بشارتیں بیان ہوئیں، وعیدیں بیان ہوئیں، آنے والے حالات پر خبریں بیان ہوئیں، متشابہات بیان کی گئیں، سب کچھ حق ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کتاب کی ایک اور صفت مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس سے پہلے ہے کتاب میں سے۔ اور ومہیمنا علیہ، ایک اور صفت قرآن کی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو حاکم ہے، فیصلہ کن کتاب ہے، ناسخ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو نگہبان ہے، پہلی کتابوں کے احکامات اور تصورات کو محفوظ کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے فاحکم، پس آپ فیصلہ کیجئے، بینہم ان کے درمیان، بما سات اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اس قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملے کے فیصلے چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، لیکن اب اس جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کے مطابق فیصلے فرمائیں، یعنی چوائس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی وہ چوائس اب ختم کر دی گئی اس آیت کے حصے سے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے منہ پھیر لیں۔ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ابن عباس نے یہ بات واضح کر دی کہ پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوائس ہے، آپ ان کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ پھر اس چوائس کو اس آیت کے حصے سے ختم کر دیا گیا کہ آپ کو فیصلے کرنے ہیں، اور کس کے مطابق کرنے ہیں؟ قرآن کے مطابق کرنے ہیں۔